بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز طلبہ، آج الفوز الکبیر فی اصول التفسیر کا سبق نمبر 87 ہے، اور اس سبق کے اندر ہم سبب نزول میں اختلاف کی مثالیں پڑھیں گے۔ گزشتہ سبق میں ہم نے پڑھا تھا متقدمین اور متاخرین کے اصطلاحات میں اختلاف کی وجہ سے یہ فیصلہ مشکل ہو جاتا ہے کہ یہ شان نزول ہے بھی اس آیت کا یا نہیں ہے، تو آج ہم اس کی سبب نزول میں جو اختلاف ہے متقدمین اور متاخرین کا، اس کی مثالوں کے ساتھ ہم تفصیل پڑھیں گے۔ معنی نزلت فی قضا عند المتقدمین والذی یظہر من استقراء کلام الصحابۃ والتابعین انہم کانوا لا یستعملون نزلت فی قضا لمجرد بیان الحادث الذي وقع في زمن النبی صلی اللہ علیہ وسلم وكان سببا لنزول الآیہ بل ربما يذكرون بعض ما صدقت عليه الآیۃ مما حدث في زمانه صلی اللہ علیہ وسلم او حدث بعده فيقولون نزلت في كذا ولا يلزم في هذه الصورة انطباق جميع القيود المذكورة في الآية بل يكفي انطباق اصل الحكم فحسب۔ اس کا ترجمہ یہ ہے والذی یظہر من استقراء کلام الصحابۃ، صحابہ اور تابعین کے کلام میں استقراء سے جو چیز سامنے آئی ہے، انہم کانوا لا یستعملون، کہ وہ نزلت فی قضا کا جو الفاظ ہے ان کو نہیں استعمال کرتے تھے، لمجرد بیان الحادث الذی وقع فی زمانہ صلی اللہ علیہ وسلم، صرف ایسے قصے کے لیے نہیں استعمال کرتے تھے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں پیش آیا ہو، او الذی وقع فی زمانہ وکان سببا لنزول الآیہ، اور وہ آیت کے نزول کا سبب بنا ہو، بل ربما یذکرون، بلکہ بسا اوقات ایسے بعض واقعات کو، بعض ما صدقت علیہ الآیہ مما حدث فی زمانہ، ایسے بعض واقعات کو ذکر کرتے ہیں جو ان پر آیت صادق آتی ہو، چاہے وہ واقعہ ان واقعات میں سے ہو جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ہوئے ہیں، یا ان واقعات میں سے ہو جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد ہوئے ہوں۔ فیقولون، تو وہ کہہ دیتے ہیں نزلت فی قضا، کہ یہ اس معاملے میں نازل ہوئی ہے، اور ایسے موقع پر ولا یلزم فی هذه الصورۃ، اور ایسے موقع پر آیت کی تمام قیود کا جو کہ مذکورہ ہیں ان کا منطبق ہونا ضروری نہیں ہے، بل یکفی انطباق اصل الحکم، بلکہ صرف اصل حکم کا منطبق ہونا کافی ہوتا ہے۔ اس عبارت سے مصنف رحمہ اللہ تعالی سبب نزول میں متقدمین اور متاخرین کے اصطلاحی اختلاف کی تفسیر پیش کر رہے ہیں۔ ان کے درمیان جو اصطلاحی اختلافات ہیں سبب نزول کے حوالے سے، ان کی کیا تفصیل ہے، آج کے سبق میں ہم اس کی تفصیل مثالوں کے ساتھ پڑھیں گے۔ شان نزول کے بیان میں عموماً جو ہے وہ نزلت فی قضا یا فانزل قولہ قضا جیسے الفاظ استعمال کیے جاتے ہیں یا مستعمل ہیں، جن کا ظاہری مفہوم یہ ہوتا ہے کہ متکلم نے ان الفاظ سے پہلے جو واقعات ذکر کیے ہیں وہی آیت کریمہ کا سبب نزول ہیں، لیکن متقدمین کے ہاں ان الفاظ کا دائرہ بہت وسیع تھا، یعنی جو متقدمین مفسرین ہیں ان کے ہاں ان کا دائرہ بہت وسیع تھا، تو یہاں پر مصنف رحمہ اللہ تعالیٰ کے مطابق متقدمین جو ہے وہ 4 مواقع پر اس طرح کے الفاظ بولتے تھے، یعنی جیسے متاخرین کی طرف سے نزلت فی قضا یا فانزل قولہ قضا جیسے الفاظ استعمال ہوتے ہیں، اور ان سے عام طور پر یہ سمجھا جاتا ہے کہ متکلم کے نے جو یہ الفاظ ذکر کیے ہیں اور ان الفاظ سے جو پہلے واقعہ مذکور ہے وہ وہی آیت کریمہ کا سبب ہے، ان الفاظ کا یہ مطلب ہے، لیکن متقدمین کے ہاں صرف اتنا مطلب نہیں ہے ان کا، بلکہ ان کا دائرہ جو ہے وہ تھوڑا وسیع ہے، اور وہ 4 مواقع مصنف نے اس عبارت میں ذکر کیے جو ابھی ہم نے آپ کے سامنے پڑھی ہے، تو وہ کہاں کہاں جو ہے وہ متقدمین اس طرح کے الفاظ بولتے تھے، تو ان 4 مواقع کا جو ہے وہ تفصیل کے ساتھ ذکر ہے۔ ان میں سے سب سے پہلا یہ ہے کہ ہر اس واقعے کو بیان کرنے کے بعد جس کے زمانہ ظہور میں آیت کا نزول ہوا اور جس کا حکم یا تذکرہ صراحتاً، کنایتاً، رداً یا اثباتاً آیت کریمہ میں موجود ہو، تو متقدمین وہاں پر نزلت فی قضا یا فانزل قولہ قضا کہہ دیتے ہیں، متاخرین اسی جیسے واقعے کو شان نزول کہتے ہیں۔ اب اس کی مثال دیکھ لیتے ہیں۔
حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ سے منقول ہے کہ ایک شخص سے کسی اجنبی عورت کو جو ہے اس نے بوسہ دے دیا، اس سے غلطی اور جو ہے وہ سرزد ہو گئی، تو اس کو ندامت ہوئی، ندامت کا احساس ہوا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور اپنے ندامت کا اظہار کیا، تو اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی وَأَقِمِ الصَّلَاةَ طَرَفَيِ النَّهَارِ وَزُلَفًا مِّنَ اللَّيْلِ إِنَّ الْحَسَنَاتِ يُذْهِبْنَ السَّيِّئَاتِ، تو اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرما دی۔ تو ایک تو یہ صورت ہے، اس کی متاخرین جو ہے اسی جیسے واقعے کو شان نزول کہہ دیتے ہیں، تو یہاں پر اس واقعے کو متاخرین نے شان نزول کہا ہے۔ تو شاہ صاحب نے ایک واقعہ جو ہے وہ جو آیت کے اندر ذکر کیا ہے، عبارت کے اندر جو ذکر کیا ہے، ان میں سے پہلی مثال یہ ہو گئی۔ دوسری مثال، ہر اس حکم یا واقعے کے سلسلے میں جس پر آیت صادق آتی ہو، چاہے وہ واقعہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ہوا یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ہوا، اس صورت میں نظرت فی قضا کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ عنی بہذہ الآیہ قضا، میرے نزدیک اس آیت کا مطلب یہ ہے، اس آیت کا جو ہے وہ خلاصہ میرے نزدیک یہ ہے۔ تو اس موقع پر بھی متقدمین جو ہیں وہ نزلت فی قضا یا فانزل قولہ قضا کے الفاظ وہ ذکر کر دیتے ہیں۔ اب جیسے مصنف نے اس کو بل ربما یذکرون سے اسی موقع کو بیان کیا ہے۔ اس کی مثال جیسے کہ بخاری میں حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما کا ارشاد ہے کہ انزلت نساؤکم حرث لکم فی اتیان النساء فی ادبارہن، حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کا جو ارشاد ہے نساؤکم حرث لکم، یہ نازل ہوا ہے فی اتیان النساء فی ادبارہن، یعنی آیت کریمہ عورتوں کے ساتھ وطی فی الدبر کی حرمت کے سلسلے میں نازل ہوئی ہے۔ تو کیونکہ اجازت حرث میں آنے کی ہے اور وہ مقام فرث و گندگی ہے، یعنی جو اجازت ہے وہ کھیتی میں آنے کی اجازت ہے، نساؤکم حرث لکم، تمہاری بیویاں تمہاری کھیتیاں ہیں، اور مقام جو ہے فرث جو ہے وہ گندگی ہے، اس کے اندر جو ہے وہ آنے کی اجازت نہیں ہے۔ لہذا یہاں انزلت بول کر یہی مراد لیا گیا ہے کہ آیت کے مفہوم میں یہ بھی داخل ہے، آیت کے مفہوم میں یہ بھی داخل ہے، حالانکہ اس کا یہ اصل شان نزول نہیں ہے۔ یعنی یہ جو حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما نے نساؤکم حرث لکم کا شان نزول بیان کیا کہ یہ فی اتیان النساء فی ادبارہن کے بارے میں ہے، تو اس کا یہ فرماتے ہیں کہ یہ عورتوں کے ساتھ وطی فی الدبر کی حرمت کے سلسلے میں نازل ہوئی ہے، لیکن اصل یہ اس کا شان نزول نہیں ہے۔ اصل شان نزول اس کا یہ ہے کہ یہودیوں کا یہ کہنا تھا کہ عورت کے ساتھ پیچھے کی جانب سے مجامعت فی القبل کرنا جو ہے، یہ اس سے لڑکا جو پیدا ہوگا وہ بینگا پیدا ہوگا۔ تو اس کی تصریح جو ہے حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث میں بھی موجود ہے کہ جب یہودیوں کا یہ نظریہ جو ہے انہوں نے اپنایا اور وہ یہ کہنا شروع ہوئے، تو اللہ تعالیٰ نے پھر یہ آیت نازل کی نساؤکم حرث لکم۔ تو لہٰذا اصل شان نزول تو وہ ہے جو یہودیوں کا عقیدہ تھا، لیکن حضرت ابن عمر نے اس کے اندر یہ بھی شامل کر دیا کہ یہ فی اتیان النساء فی ادبارہن کا جو حکم ہے، وطی فی الدبر کی جو حرمت ہے، یہ حکم بھی اسی کے تحت داخل ہے اور شامل ہے، کیونکہ یہ جو ہے نساؤکم حرث لکم یہ اس پر بھی صادق آتی ہے جس کو حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے اپنی حدیث کے اندر بیان فرمایا ہے، ورنہ اصل شان نزول یہ اس کا نہیں ہے۔ اصل شان نزول تو وہی یہودیوں کا جو عقیدہ ہے کہ اگر مجامعت فی القبل کی جائے پیچھے کی جانب سے تو اس کے ہاں لڑکا بینگا پیدا ہوگا، تو یہ جو ہے نا اس کی تردید میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا نساؤکم حرث لکم، عورتیں تمہاری بیویاں تمہاری تو کھیتی ہیں، تو چاہے پیچھے کی جانب سے ہو یا جس بھی جانب سے ہو، لیکن وطی فی الدبر نہ ہو، وطی فی القبل ہو، تو اس میں کوئی مذائقہ نہیں ہے۔ تو آج کے سبق کا خلاصہ یہ ہوا کہ ہم نے شان نزول کے سلسلے میں جو متقدمین اور متاخرین کے اصطلاحی اختلاف کی تفصیل ہے، اس کو ہم نے دو مثالوں کے ساتھ تفصیل سے پڑھا ہے۔ آخر میں آپ سے دو سوال ہیں۔ پہلا سوال یہ ہے کہ شان نزول کے بیان میں عموماً استعمال ہونے والے الفاظ نزلت فی قضا وغیرہ کا ظاہری مفہوم کیا ہے، اس کا اختصار کے ساتھ آپ نے کمنٹ باکس میں جواب دینا ہے۔ نمبر 2،
دوسرا سوال ہے نساؤکم حرث لکم کا اصل شان نزول کیا ہے؟ اس کا جواب بھی آپ نے کمنٹ باکس میں دینا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔